السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم۔ وما دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو نہ مانے پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ خلاصہ تفسیر، اس میں کچھ تشریحی کچھ تکوینی کھلی نشانیاں اس کی افضلیت کی موجود ہیں۔ چنانچہ تشریحی نشانیوں میں اس کا مبارک اور ہدی بتفصیل مذکور ہونا بیان ہو چکا، اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں، یعنی اس میں داخل ہونے والے کا مستحق امن ہو جانا اور اس کا حج بشرائط ہی فرض ہونا، جو کہ مطلق مشروعیت مذکورہ سابق سے زائد مفہوم ہے۔ یہ چار نشانیاں تو تشریحی اس جگہ مذکور ہیں، اب درمیان میں تکوینی کا ذکر فرماتے ہیں کہ من جملہ نشانیوں کے ایک مقام ابراہیم نشانی ہے، اور ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ جو شخص اس کے حدود متعلقہ میں داخل ہو جاوے وہ شرعاً امن والا ہو جاتا ہے، اور ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا فرض ہے، مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی سبیل کی، اور جو شخص احکام خداوندی کا منکر ہو تو خدا تعالیٰ کا کیا ضرر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہیں، کسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا بلکہ خود اس منکر ہی کا ضرر ہے۔ معارف و مسائل۔ بیت اللہ کی تین خصوصیات اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے مقام ابراہیم ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور قدرت رکھتا ہو۔ پہلی بات یہ کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پرندوں کے ذریعہ تباہ و ہلاک کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے۔ حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا۔ عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ جمرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا 7 کنکریاں روزانہ 3 روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ جمرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائیں، اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے 3 دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کی وجہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جمرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جمرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا نہ کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔ اس وجہ سے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا۔ ان میں سے ایک تو قرآن کا بے نظیر ہونا ہے کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ یہ عجز جیسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، اب اور قیامت تک رہے گا۔ ہر زمانہ
زمانہ کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اسی طرح جمرات کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بحث و بے شعور پتھر میں یہ ادراک کی ضرورت کے موافق بلند یا پست ہو جائے، یہ تاثر کے موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہیں۔ یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر مطاف کے باہر بئر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مکفل کیا ہوا ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ حال میں یہ ترمیم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بلوری خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے، اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو حاوی ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔